بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داؤد شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 94 صفحہ نمبر 703 کے باب فی الاستئذان سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ باب فی الاستئذان۔ عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص او مشاقص قال كأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه او كما قال النبی صلی اللہ قال رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک حجرہ مبارک سے جھانکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بڑھے، تیر کا ایک یا تیر کے کئی پھل لے کر۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ اس کی طرف اس طرح بڑھ رہے ہیں کہ وہ جان نہ پائے تاکہ اسے گھونپ دیں، کہ وہ جان نہ پائے اور اسے وہ گھونپ دیں، یعنی اجازت کے بغیر گھر کو جھانکنا یہ اتنا برا ہے۔ حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اطلع فی دار قوم بغیر اذنهم فقعوا عینہ فقد حضرت عینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کسی قوم کے گھر میں جھانکے ان کی اجازت کے بغیر اور وہ لوگ اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو اس کی آنکھ ضائع ہے، یعنی ان لوگوں پر اس کی کوئی دیت وغیرہ نہیں آئے گی کیونکہ یہ اس کے جرم میں آنکھ کو پھوڑا گیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل البصر فلا اذن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نگاہ اندر پہنچ گئی، داخل ہو گئی یعنی پہنچ گئی، تو پھر اجازت کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ اجازت لینا تو مقصود ہی یہ ہے کہ نگاہ اندر نہ چلی جائے، تب بغیر اجازت جب نگاہ اندر پہنچ گئی تو پھر اجازت لینے کا کوئی مقصد فوت ہو گیا۔ عن قلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن صفوان أخبره عن بلبن وجداية وزغا بيسا وزغا بيسا جدامة وبلبن وجدامة وزغا بيسا والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فدخلت ولم أسلم فقال ارجع فقل السلام عليكم وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية قال عمرو أخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن قلدة بن حنبل ولم يقل سمعته منه قال يحيى بن حبيب أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من قلدة الحنبل وقال يحيى بن عمرو بن عبد الله ابن صفوان أخبره أن قلدة ابن حنبل أخبره۔ حذیل کہتے ہیں کہ ایک آدمی عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے سعد اس کا نام تھا، ایک آدمی آیا اور رکا نبی علیہ السلام کے دروازے پر، فوقف علی باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاذن، اجازت طلب کرنے کے لیے
فقام علی الباب، اور وہ دروازے پر کھڑے ہوئے. دروازے پر کھڑے ہوئے عثمان نے کہا، دروازے کی طرف منہ کر کے، دروازے کی طرف عثمان نے کہا کہ وہ جو دروازے پر کھڑا ہوا نا، تو منہ کر کے دروازے کی طرف کھڑا ہوا. تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح کھڑا ہونا، تمہیں اس طرح کھڑا ہونا چاہیے یا اس طرح. یعنی کیا مطلب؟ دروازے سے ہٹ کر، کیونکہ اجازت تو نظر کی ہے، اجازت تو نظر کی ہے. عن ربيع قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلی اللہ علیہ وسلم فدخل. تو طلحہ سعد رضی اللہ عنہ نے بھی نبی علیہ السلام سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے. اور کلدہ بن حنبل سے روایت ہے کہ صفوان بن ہاں یہ اوپر والی حدیث کا ترجمہ، یہ کلدہ بن حنبل سے روایت ہے کہ صفوان بن امیہ نے انہیں بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ اور ہرن کا بچہ اور چھوٹی چھوٹی ککڑیاں دے کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی حصے میں تھے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، ولم اسلم، اور میں نے آپ علیہ السلام کو سلام نہیں کیا. فدخلت ولم اسلم، میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا، میں نے سلام نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، واپس چلے جاؤ، پھر کہو السلام علیکم. وذالک بعد ما اسلم صفوان بن امیہ. یہ واقعہ اس کے بعد کہا کہ اسلام لائے صفوان بن امیہ، بعد ما اسلم، اسلام لائے. عمر نے کہا، مجھے خبر دی ابن صفوان نے سب کی کلدہ بن حنبل سے، اور نہیں کہا کہ میں نے اسے سنا ان سے. امام ابو داؤد کہ یحییٰ بن حبیب نے امیہ بن صفوان نے کہا، اور نہیں کہا میں نے اسے سنا کلدہ بن حنبل سے. یہ بات نہیں کہی کہ کلدہ بن حنبل سے سنا، یہ نہیں کہا. اور نیز کہا یحییٰ نے عمر بن عبداللہ بن صفوان نے انہیں خبر دی کہ کلدہ بن حنبل نے انہیں خبر دی. اور اگلی حدیث کی عبارت جو کہ پڑھی ہوئی ہے، تو ربعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ربعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بنو عامر کے ایک آدمی نے ہم سے بیان کیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی. آپ علیہ السلام گھر میں موجود تھے. اس نے کہا، علیجو، میں آ جاؤں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا کہ تم اس کے پاس جاؤ اور اسے اجازت لینے کا طریقہ سکھاؤ، اسے اجازت لینے کا طریقہ سکھاؤ. فقل، اور اس کو کہو کہ السلام علیکم ادخل. فسمعہ الرجل، اس آدمی نے یہ سن لیا، تو اس نے کہا کہ السلام علیکم ادخل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی، پھر وہ داخل ہوا یا اندر گیا. تو یہاں ان حدیث میں کسی کے گھر میں جانے کا طریقہ بتا دیا کہ اجازت لینے کا طریقہ کیا. اپنی زبان میں السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ یہ ہے. گھر کی بیل دی، دستک دی، اندر سے پوچھا کون؟ تو مرد تو اپنا نام بتائیں گے، بچے نام بتائیں گے، عورتیں بچیاں وہ اپنا نام نہ بتائیں، بلکہ مخصوص نام، کوڈ نام رکھا ہوا ہو، گھر والوں کو معلوم ہو، بتایا ہو کہ جب میں گھر سے باہر سے آؤں گی تو میں اس نام کے ساتھ جو ہے وہ کہوں گی اندر آنے کا. تو اندر سے پوچھا، مثلاً ایک
بچی نے اپنا نام گڑیا رکھا ہوا ہے، تو اندر سے پوچھیں گے کون، تو ہم کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا میں اندر آ جاؤں گڑیا؟ السلام علیکم گڑیا، میں اندر آ جاؤں؟ اس طرح کر کے جو ہے وہ داخلے کی اجازت لینی ہے، اور دستک جو دینی ہے وہ 3 مرتبہ سنت ہے، لیکن ہر مرتبہ ہر 2 دستک کے درمیان کم از کم 1 منٹ کا وقفہ ضرور ہو، اس لیے کہ اگر دستک دی اور اندر ایک ہی آدمی ہے اور وہ غسل خانے میں غسل کر رہا ہے، واش روم میں گیا ہوا ہے، یا سویا ہوا ہے، یا کپڑے اتار کر سویا ہوا ہے جسم ہلکا کر کے، تو ظاہر ہے کہ اس کو ان حاجات میں سے کسی بھی حاجت میں ہو فارغ ہونے میں 1-2 منٹ لگ سکتے ہیں، تو لہٰذا تھوڑا صبر بھی ہو، طبیعت میں مزاج میں انتظار بھی ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو 1 ہی منٹ میں 3 دفعہ بیل بجائے اور ناراض ہو کر غصے سے جو ہے وہ واپس آ گئے گدگداتے ہوئے اپنے آپ کو۔ ایسا نہیں، بلکہ دستک دیں، پھر اس کے بعد، اور ہو سکتا ہے کہ آپ دستک دے رہے ہیں، انگلی رکھ کے کھڑے ہیں بیل پر اور وہاں بجلی نہیں ہے، تو پھر ناراضگی نہیں کرنی، دستک دو، جب اجازت ملے پھر چلے جاؤ، اجازت ملے تو اندر جانے میں خوشی ہوگی، اتنی ہی اجازت نہ ملنے پر واپس جانے میں بھی خوشی ہو، کہ یہ بھی اللہ کا حکم، نبی کی سنت ہے کہ اجازت ملے تو چلے جاؤ، اجازت نہ ملے تو خوشی خوشی واپس لوٹ جاؤ، کہ نبی علیہ السلام نے خود یہ عمل کیا ہے، اجازت نہ ملنے پر واپس تشریف لے گئے۔ تو اس لیے ان احادیث کو سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل کرنا، ان کے مطابق اپنی زندگی کو لانا ہے۔ عن حذیل رضی اللہ عنہ قال جاء رجل قال عثمان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوقف على باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاذن فقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم هكذا عنك وهكذا فإنما الاستئذان من النظر، کہ ربعی بن خراش کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا گیا کہ بنو عامر کے ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی، اسی جیسا مفہوم ذکر کیا۔ امام ابو داؤد نے اس طرح بیان کیا کہ ہمیں مسدد نے کہا، وہ کہتے ہیں ہمیں ابو عوانہ نے بیان کیا منصور سے، اور انہوں نے کہا عن رجل من بنی عامر، اور اگلی حدیث میں ہے بنو عامر کے ایک آدمی نے جو ابھی پڑھی، ایک آدمی سے روایت ہے اس نے نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کی، پھر اسی کا مفہوم ذکر کیا، کہا میں نے سن لیا، تو کہا السلام علیکم ادخل، السلام علیکم ادخل۔ کم مرۃ یسلم الرجل فی الاستئذان، یہ باب شروع ہوگا، پہلے اس کی 2 حدیثیں، کہ عن سعد رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربیع بن حراش قال حدثت ان رجلا من بني عامر استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم بما قال ابو داود كذلك حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانة عن منصور ولم يقل عن رجل من بني عامر۔ تو ربیع بن خراش سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی کہ ایک آدمی نے بنی عامر کے ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کی، اسی معنی کے ساتھ حدیث روایت کی۔ امام ابو داؤد نے کہا ہمیں حدیث بیان کی مسدد نے، ہمیں حدیث بیان کی ابو عوانہ نے منصور سے روایت کرتے، اور یہ نہیں کہا کہ بنی عامر کے ایک آدمی سے روایت کی۔ عن ربیع عن رجل من بنی عامر انه استاذن على النبي صلی اللہ علیہ وسلم بما انه قال فسمعته فقلت السلام علیکم ادخل، کہ ربیع سے روایت ہے بنی عامر کے ایک آدمی سے کہ اس آدمی نے اجازت مانگی نبی علیہ السلام سے، اسی معنی کے ساتھ حدیث کو نقل کیا۔ قال فرمایا کہ میں نے سنا اس کو، فقلت میں نے کہا السلام علیکم ادخل، کیا میں داخل ہو جاؤں؟
اگلا باب ہے کم مرۃ یسلم الرجل فی الاستئذان، کہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت لینے کے لیے آدمی کتنی بار سلام کرے، اس کے بارے میں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت جالسا في مجلس من مجالس الانصار فجاء ابو موسى رضی اللہ تعالی عنہ فزعا فقلنا له ما افزعك قال امرني عمران امرني عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان آتيه فأتيته فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك أن تأتيني فقلت قد جئت فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع قال لتأتيني على هذا بالبينة قال فقال أبو سعيد رضي الله عنه لا يقوم معك إلا أصغر القوم قال فقام أبو سعيد رضي الله عنه معه فشهد له کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں انصار کے مجالس میں سے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے آئے. ہم نے پوچھا کیا گھبراہٹ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، میں ان کے پاس آیا اور 3 بار اجازت مانگی مگر مجھے اجازت نہیں ملی تو میں واپس لوٹ گیا. پھر ملا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ تجھے کس چیز نے روکا تھا میرے پاس آنے سے؟ تو میں نے کہا کہ میں تو آیا اور اجازت طلب کی 3 مرتبہ تو اب مجھے اجازت نہیں دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو میں سے کوئی اجازت 3 دفعہ طلب کرے اور اس کو اجازت نہ دی جائے تو وہ چاہیے کہ واپس لوٹ جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس مسئلے میں میرے پاس گواہ لاؤ. تو کہتے ہیں کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لا یقوم معک الا اصغر القوم، کہ ابو سعید رضی اللہ نے کہا کہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا مگر قوم کا ایک معمولی آدمی. پھر ابو سعید اٹھ کر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس ساتھ گئے اور جا کر گواہی دی. عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انه اتى عمر رضی اللہ عنہ فاستاذن ثلاثا فقال يستاذن ابو موسیٰ يستاذن الاشعري يستاذن عبد الله بن قيس فلم يأذن له فرجع فبعث إليه عمر رضي الله عنه ما ردك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع قال ائتني ببينة على هذا فذهب ثم رجع فقال هذا أبي فقال أبي رضي الله عنه يا عمر لا تكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضی اللہ عنہ لا اکون عذابا علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور 3 مرتبہ اجازت مانگی تو اور یوں کہا کہ ابو موسیٰ اجازت طلب کرتا ہے، اشعری اجازت طلب کرتا ہے 2 مرتبہ، اور 3 مرتبہ عبداللہ بن قیس اجازت چاہتا ہے. فلم یوزن لہو، تو ان کو اجازت نہیں دی گئی، وہ واپس لوٹ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس پیغام بھیجا ماردا کا کہ آپ کو کس چیز نے واپس بھیجا؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اجازت مانگے 3 مرتبہ، پھر اگر اسے اجازت دی جائے تو بہتر، ورنہ واپس چلا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس گواہ لاؤ اس پر. تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے گئے، ثم راجع، پھر واپس لوٹے اور فرمایا کہ یہ ابئی ہیں، یہ ابئی گواہ ہیں. ابئی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عمر عذاب کا باعث نہ بنو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں عذاب کا باعث نہیں، اذیت کا باعث نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے. عن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا موسیٰ رضی اللہ عنہ استاذن علی عمر رضی اللہ عنہ بهذه القصة قال فيه فانطلق بأبي سعيد رضی اللہ عنہ فشهد له فقال اخفى علي على هذا من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہانی الصفق بالاسواق ولكن تسلم ما شئت ولا تستأذن. کہ عبید بن عمیر سے روایت ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی
پھر راوی نے وہی قصہ بیان کے اوپر والا اس میں ہے کہ وہ لے کر آئے ابو سعید رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے ان کے لیے گواہی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقال اخفی علی ھذا من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مجھ سے پوشیدہ رہ گئی، مجھے غافل کر دیا خرید و فروخت نے، الہانی الصفق بالاسواق، کہ مجھے بازار میں خرید و فروخت نے مجھے غافل کر دیا، لیکن سلام کرو، سلم ماشیتا، جتنی بار چاہو، اور اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اور اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ عن ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی بهذه القصة قال فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لأبی موسیٰ رضی اللہ عنہ انی لم اتہمک ولکن الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید۔ اس سند سے بھی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے یہی قصہ مروی ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں تم پر تہمت نہیں لگا رہا، لم اتہم کا، میں تم پر تہمت نہیں لگاتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے کا معاملہ بڑا ہی سخت ہے، یعنی احتیاط۔ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن غير واحد من علمائهم في هذا فقال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى رضي الله عنه أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہ دوسرے بہت سے مروی ربیعہ بن ابو عبد الرحمن اور دوسرے بہت سے علماء سے اس سلسلے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے تمہیں جھوٹا نہیں سمجھا، لیکن میں ڈر گیا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے جھوٹی حدیثیں نہ بیان کرنے لگیں۔ عن قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عن قیس بن سعد عن قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال زارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منزلنا فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قال فرد سعد رضی اللہ تعالی عنہ ردا خفیا، فقال قیس فقلت الا تاذن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال ذره يكثر علينا من السلام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرد سعد ردا خفیا، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ثم رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واتبعه سعد رضی اللہ تعالی عنہ فقال یا رسول اللہ انی كنت اسمع تسلیمک وارد علیک ردا خفیا لتكثر علينا من السلام، قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر له سعد رضی اللہ تعالی عنہ بغسل فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران او ورس فاجتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة رضي الله عنهما، قال ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب له سعد رضي الله تعالى عنه حمارا قد وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد رضي الله تعالى عنه يا قيس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قيس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب، فأبيت، ثم قال ما أن تركب وإما أن تركب وإما أن تنصرف، قال فانصرفت، قال هشام أبو مروان عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال أبو داود رواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعي مرسلا لم يذكر قيس بن سعد کہ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ملاقات کے لیے ہمارے گھر تشریف لائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
السلام گھر کے باہر رک کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستہ جواب دیا۔ تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سعد رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ رسول پاک علیہ السلام کو آنے کی اجازت نہیں دیتے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دو، ہمارے لیے زیادہ کر لیں سلامتی کی دعا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے آہستہ آواز سے جواب دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرمایا، پھر واپس لوٹ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کا سلام سن رہا تھا اور آپ کو آہستہ آواز سے جواب دے رہا تھا تاکہ آپ زیادہ ہمارے اوپر سلامتی کی دعا کرے۔ قال فانصرف معه راوی کیس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس لوٹے ان کے گھر کی طرف، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے غسل کی درخواست کی۔ سعد اپنے گھر والوں کو آپ کے غسل کے لیے پانی کی تیاری کا حکم دیا۔ امر لہو یعنی للنبی سعدن بغسل کسرہ کے ساتھ بغسل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو حضرت نبی علیہ السلام کے لیے حضرت سعد نے غسل کے پانی کا حکم دیا، یعنی غسل کے لیے پانی کی تیاری کا حکم دیا۔ نبی علیہ السلام نے غسل فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگی ہوئی زعفران یا ورس میں رنگی ہوئی چادر دی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو لپیٹ لیا، نبی علیہ السلام نے اس کو لپیٹ لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے۔ دعا فرماتے اے اللہ سعد بن عبادہ کی اولاد پر اپنی برکت اور رحمت نازل فرما۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نوش فرمایا، پھر اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گدھا پیش کیا جس پر چادر ڈال دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ۔ قیس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کہ تم بھی سوار ہو جاؤ، تو میں نے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سوار ہو جاؤ یا واپس چلے جاؤ، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ تو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں لوٹ آیا۔ ہشام نے کہا کہ ابو مروان نے محمد بن عبد الرحمن بن اسد بن زرارہ سے روایت کیا، کہا امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ روایت کیا اسے عمر بن عبد الواحد اور ابن سما نے اوزاعی سے مرسلن، ان دونوں حضرات نے اس میں قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ عن عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكنه من ركنه الايمن او الايسر ويقول السلام علیکم السلام علیکم وذلك ان الدور لم تكن عليه يومئذ ستور۔ کہ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر آتے تو دروازے کے سامنے منہ کر کے نہ کھڑے ہوتے، بلکہ دروازے کی چوکھٹ کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور فرماتے السلام علیکم السلام علیکم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب گھروں میں دروازوں پر پردے نہیں تھے۔ تو ان گزشتہ تینوں ابواب میں یہی مذکور ہے کہ 3 مرتبہ سلام کہے اور اجازت چاہے، ورنہ اجازت نہ ملے تو لوٹ جائے، اندر دیکھے نہ بلا اجازت اندر داخل ہو، اور اندر دیکھنا یہ بھی داخل ہونے کے حکم میں ہے۔ ایسے ہی دروازہ کھٹکھٹانا، گھنٹی بجانا یہ بھی 3 مرتبہ ہو، لیکن 1 مرتبہ ہو، پھر دوبارہ میں وقفہ ہو، پھر دوبارہ پھر تیسری مرتبہ وقفے کے ساتھ۔ اگر اجازت یا جواب نہ ملے
تو پھر واپس ہو جائے، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کیا۔ تو اصل تو عمل کی بات ہے، ان حدیث پر ہمارا عمل ہو جائے، پاکیزہ زندگی، پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ معاشرت ہمیں نصیب ہو جائے، یہ میری اور آپ کی دنیا آخرت کی ضرورت ہے۔ دنیا آخرت کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اگلا باب ہے باب دق الباب عند الاستئذان، دروازہ اجازت لیتے وقت دروازہ کھٹکھٹانا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ انہ ذهب الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم في دين ابيه فدققت الباب فقال من هذا فقلت انا قال انا كأنه كرهه۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، خود اپنے بارے میں، اپنے والد کے قرضے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے قرضے کے سلسلے میں، تو میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا انا، میں ہوں۔ نبی علیہ السلام نے انا گویا کہ نبی علیہ السلام نے انا کہنے کو ناپسند فرمایا، اسے برا سمجھا، اسے برا سمجھا۔ دوسری حدیث ہے عن نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ عنہ قال خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى دخلت حائطا فقال لي امسك الباب فضرب الباب وقلت من هذا وساق الحديث۔ قال ابو داود يعني حدیث ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فدق الباب کہ نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا حتیٰ کہ ایک باغ کی چار دیواری میں داخل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دروازہ بند رکھنا۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو میں نے کہا یہ کون ہے، اور راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی۔ اس میں فدق الباب ہے، اس میں فدق الباب ہے۔ تو باب فی الرجل یدعی یکون ذلک اذنہ فی الرجل، یہ باب آدمی کو بلایا جائے تو کیا اس کے لیے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ فی الرجل یدعی یکون ذلک اذنہ، کہ کسی آدمی کو بلایا جائے تو کیا اس کو جس کو خود مالک نے بلایا اس کے لیے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول الرجل الی الرجل اذنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا بلانے کے لیے بھیجنا اسی کی جانب سے اجازت ہے، اس کی جانب سے اجازت ہے، یعنی آدمی کا قاصد کسی آدمی کو بلانے کے لیے بھیجنا یہ اس کی اجازت ہے۔ کہ زید نے بکر کی طرف آدمی بھیجا جاؤ بھائی بکر کو بلا کر لاؤ، تو یہ اب بکر آ کر اجازت نہ لے، جس کے ساتھ آیا وہی اس کا اجازت نامہ موجود ہے اس کے پاس، یہ بلانا ہی اجازت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم الى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له اذن۔ قال ابو داود يقال قتادة لم يسمع من ابی رافع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی کھانے کے لیے بلایا جائے اور وہ بلانے والے کے ساتھ ہی آ جائے تو یہ اس کے لیے اجازت ہے۔ ابو علی لولوئی کہتے ہیں میں نے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ قتادہ نے ابو رافع سے کچھ نہیں سنا، قتادہ نے ابو رافع سے کچھ نہیں سنا۔ باب فی الاستئذان فی العورات الثلاث، اس کے بارے میں یہ باب ہے کہ پردے کے 3 اوقات میں اجازت طلب کرنے کا بیان۔ یہ اس باب کی پہلی حدیث
عن عبید اللہ ابن ابی یزید سمع ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یقول لم یؤمن بها اکثر الناس آیت الاذن وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي قال أبو ذر كذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به۔ عبید اللہ بن یزید کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کہتے ہوئے سنا کہ آیات استئذان یعنی اجازت طلب کرنے کا جس آیت میں حکم ہے، آیت استئذان پر اکثر لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ لم یؤمن برمانی لم یہ عمل ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہوگا کہ ایمان نہیں لائے، عمل نہیں کیا۔ اکثر لوگوں نے آیت استئذان پر عمل نہیں کیا، لیکن میں نے تو اپنی لونڈی کو بھی حکم دیا ہے، اپنی لونڈی کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی مجھ سے اجازت لے۔ امام ابو داؤد نے کہا، اسی طرح عطا نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ اس کا حکم دیتے تھے۔ اگلی حدیث اگلے صفحے پر۔ عن اکرمۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان نفرا من اہل العراق قالوا یا ابن عباس رضی اللہ عنہما کیف ترى هذه الآیہ التي امرنا فيها بما امرنا ولم يعمل بها احد قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم قرأ القعنبي إلى عليم حكيم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال فربما دخل الخادم أو الأولاد أو الولد أو اليتيم يتيمة الرجل والرجل على أهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد۔ کہ حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ عراق کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اے ابن عباس، کیا خیال ہے اس آیت کے بارے میں آپ کا، جس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو حکم دیا گیا، جس میں ہمیں حکم دیا گیا، جو حکم دیا گیا، لیکن اس پر کسی نے عمل نہیں کیا، جس میں ہمیں حکم دیا گیا، جو حکم دیا گیا، لیکن لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس پر کسی نے عمل نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اے ایمان والو، تمہارے غلاموں اور لونڈیوں کو اور تمہارے سمجھدار نابالغ بچوں کو 3 اوقات میں تمہارے پاس اجازت لے کر ہی آنا چاہیے۔ پہلے نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار کر آرام کے لیے لیٹے ہو، اور نماز عشاء کے بعد، یہ تینوں وقت پردہ پوشی کے ہیں تمہارے لیے۔ ان تینوں اوقات کے علاوہ تم پر ان پر کوئی مضائقہ نہیں، تم ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو، تم ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔ قعنبی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، علیم حکیم تک آیت کو تلاوت کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بردبار ہیں اور مسلمانوں پر مہربان ہے، پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے۔ اس وقت نہیں تھے گھروں پر پردے اور نہ چلمن، کہ کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی خدمتگار، کوئی لڑکا یا کوئی یتیم بچی ایسے وقت میں آ جاتی جب آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے، والرجل علی آلی، اپنی بیوی پر ہے، یعنی یجامع، جمع کر رہا۔ فامرهم اللہ بالاستئذان، یعنی کوئی خدمت گزار خادم، کوئی لڑکا، کوئی یتیم بچی ایسے وقت میں آتی جب آدمی اپنی بیوی سے جمع کر رہا ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کے ان اوقات میں اجازت لینے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پردے اور مال دیا، تو نہیں دیکھا میں نے کسی کو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں، عبید اللہ اور عطا کی حدیث اس حدیث کی تضعیف کرتی ہے۔ تو اس حدیث میں 3 اوقات میں بغیر اجازت داخل ہونے کے منع فرما دیا۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 85، آیت نمبر 58 میں ذکر کردہ احکام کی وضاحت کی گئی ہے۔
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایسے لباس اور ایسی حالت میں ہوتا تو کہ دوسرے کی نظر اور اطلاع درست نہیں، آنا درست نہیں، اس میں احتیاطی حکم دیا کہ داخل ہونے والا اجازت لے کر آئے تاکہ آدمی اپنی حیت، لباس وغیرہ کو سنبھال لے، اسے ندامت نہ ہو۔ اور یہ 3 اوقات ایسے ہی ہیں جن میں بندہ خلوت میں ہوتا ہے، فجر سے پہلے، قیلولہ کے وقت، عشاء کے بعد۔ تو ان اوقات کو جو ہے خاص کر دیا۔ حکم اجازت باقی ہے، یہ منسوخ۔ اب یہاں پر ایک قول منسوخ ہونے کا اور دوسرا منسوخ نہ ہونے کا، لیکن سستی اور کوتاہی لوگوں میں آ چکی ہے۔ حدیث ثانی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تصریح موجود ہے کہ یہ حکم معلول بالعلت ہے کہ اب پردہ حاصل کرنے کے لیے دوسرے ذرائع کثیر آ چکے ہیں، ورنہ کوتاہی میں رسوائی ہے۔ بہرحال یہ اجازت کا جو احکامات ہیں اور اجازت کے ساتھ داخل ہونا، یہ محرم اور اقارب کے لیے ہے، اور اجنبی اور غیر محرم کے لیے تو سرے سے داخل ہونے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ لہذا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا معمول بھی یہی منقول ہے کہ اپنی باندی کو بھی حکم دیتے کہ ان اوقات میں اجازت لے کر داخل ہو، اس لیے بہتر ہے کہ اب بھی اجازت لے کر اور السلام علیکم کہہ کر داخل ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور قبولیت، عافیت، برکت، اخلاص، استقامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرح نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔